1947 کے وہ حالات کہ اس کے لیے جو قربانیاں دی گئیں، تشدد کیا گیا، بھیجا گیا، عورتوں کو اغوا کر لیا جاتا تھا، بچوں کو جو ہے نیزوں پہ اچھال دیا جاتا تھا۔ تو وہاں اسپیشل ٹرینیں چلائی گئیں اور وہ ٹرین بالآخر ملتان میں روکی گئی، یعنی مختلف جگہ جہاں ٹرینوں کو قیام کرنا تھا تاکہ جہاں بھی جگہ موجود ہو وہاں رہ سکے۔ تو وہ ٹرین جس میں دہلی سے لاہور تک کا سفر جو ہے وہ 8 گھنٹے میں، 7 گھنٹے میں یا 10 گھنٹے میں کہہ لیتے ہو سکتا تھا، اس کو 3 دن لگ گئے۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ ملتان سے میں ہوں سہیب اقبال۔ پاکستان بڑی مشکلوں کے بعد جو ہے وہ حاصل ہوا تھا۔ تحریک پاکستان کی بات کریں اور اس کے بعد کے حالات کی بات کریں تو وہ یقیناً ایک بہت بڑی جد و جہد تھی۔ اس جد و جہد کو پاکستان کو بنتے دیکھا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر حمید رضا صدیقی صاحب۔ آئیے انہی سے جانتے ہیں اس وقت کیا حالات تھے، کیا جد و جہد تھی اور آزادی کے بعد جو ہے وہ کیا مشکلات تھیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر حمید رضا صدیقی صاحب موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر بتائیے گا 1947 وہ وقت آپ نے دیکھا ہوا ہے، جی کیا کہیں گے؟ ہاں شکریہ۔ بات یہ ہے کہ قومیں ہمیشہ جو ہے اپنے ماضی کو یاد رکھتی ہیں اور اس کی روشنی میں اپنے مستقبل کی تعمیر کرتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ شروع میں کہ وہ کیا حالات تھے جن کے تحت ہم نے ملک کے قیام کے لیے جد و جہد کی، اور کس طرح ہم دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہمارا ملک وجود میں آیا اور اس کے لیے ہم نے بے شمار قربانیاں دیں۔ جب قربانیوں کی ہم بات کرتے ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ اندازہ یہ ہے کہ 10 لاکھ سے 15 لاکھ افراد جو ہے اس میں اس کی بنیادوں میں ان کا خون موجود ہے، شہداء کا۔ 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے ہجرت کی، جو دنیا کی سب سے بڑی ہجرت شمار کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جائیداد کی اور مال کی قربانی وہ تو اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ تو یہ سب قربانیاں ہم نے دیں حضرت قائد اعظم اور ان کے رفقا کی قیادت میں، کس لیے کہ ایک ایسا ملک قائم ہو جہاں ہم اپنے نظریات کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ ایک اسلامی جمہوری فلاحی ریاست جو ہے وہ ہمارا مقصد تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب اس میں کامیاب ہوئے۔ اور 1947 کے وہ حالات کہ اس کے لیے جو قربانیاں دی گئیں اور جو ہمارے ذہن میں باتیں آتی ہیں کہ وہاں سے یہاں جبراً جو ہے تشدد کیا گیا، بھیجا گیا، اور لوگوں کو کہ ملک جو ہے بنا تم ادھر جاؤ، یہاں کیوں رہتے ہو، اور اس طریقے سے اس میں جو قربانیاں اور جو مصیبتیں برداشت کرنی پڑیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ کچھ کا ہمیں تجربہ خود موجود ہے۔ اب جس وقت پاکستان بنا میری عمر 4-5 سال تھی۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمارے ذہن میں پختہ ہیں، ہمیں یاد ہیں، وہاں سے یہاں آنے کی بھی اور یہاں رہنے کی بھی۔ کچھ باتیں ایسی ہیں اس ذہن میں کہ اگر وہ ہمارے ذہن میں کلیئر نہیں بھی تھیں تو والدین نے، بزرگوں نے اتنی دفعہ وہ بیان کی کہ ہمارے ذہن میں پختہ ہو گئی، اور ہم محسوس ہوتا ہے کہ ہم ان کے سفر میں ساتھ تھا۔ اور اس لحاظ سے وہ چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے گزری، وہ سب ہمیں یاد ہے کہ کس طرح بے سر و سامانی کے عالم میں ہمیں جو ہے بھیجا گیا، اور اس میں بعض ٹرینیں چلیں، بعض لوگ قافلوں میں آئے، قافلے درمیان میں جو ہے لوٹ لیے جاتے تھے، ان پہ حملے کیے جاتے تھے، عورتوں کو اغوا کر لیا جاتا تھا، بچوں کو جو ہے نیزوں پہ اچھال دیا جاتا تھا۔ تو وہ سب چیزیں سامنے ہیں، اور اس میں پھر ٹرینیں چلائی گئیں، ٹرینیں الٹ دی گئیں، اور اس طریقے سے راستے میں روک دیا جاتا تھا پنجاب کے علاقوں سے جب وہ گزرتی تھیں۔ تو اس میں کتنی ٹرینیں ایسی تھیں جب وہ لاہور پہنچی اور وہاں
مہاجرین کے استقبال کے لیے لوگ خوراک وغیرہ لے کے پہنچے تو کوئی شخص بھی نہیں اترا ٹرین سے کہ کوئی زندہ ہوتا تو اترتا، یا تو زخمی تھے یا مار دی گئے تھے، یہ کیفیتیں تھے۔ تو اس لحاظ سے ٹرینوں کا سفر بڑا مشکل تھا۔ میرا تعلق جو ہے وہ دہلی کے نزدیک ہریانہ کے علاقے سے، تو وہاں اسپیشل ٹرینیں چلائی گئیں اور وہ ٹرین بالآخر ملتان میں روکی گئی، یعنی مختلف جگہ جہاں ٹرینوں کو قیام کرنا تھا تاکہ جہاں بھی جگہ موجود ہو وہاں رہ سکے۔ تو وہ ٹرین جس میں دہلی سے لاہور تک کا سفر جو ہے وہ 8 گھنٹے میں، 7 گھنٹے میں یا 10 گھنٹے میں کہہ لیں طے ہو سکتا تھا، اس کو 3 دن لگ گئے۔ اور وہ 3 دن میں جو ہے ٹرین رکتی تھی، راستے میں حملے کیے جاتے تھے، پتھر پھینکے جاتے تھے، رکاوٹیں کی ڈالی جاتی تھیں، راستے میں پانی میں زہر ملائے ہوئے تھے کہ کہیں اگر ٹرین رک کے پانی کا، تو لوگ بھی بھوکے پیاسے 3 دن ٹرینوں میں بند تھے، کوئی لوگ چھتوں میں سوار، کوئی نیچے، اور اس طریقے سے ہر وقت جو ہے خطرہ اس میں وہ موجود تھا۔ لیکن لوگ ایک جذبے کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، اور خوش قسمتی یہ تھی کہ شروع میں ٹرینیں الٹ دی گئیں، بعد میں جو ہے ہماری بلوچ ریجمنٹ کے کچھ نوجوانوں کو ڈیوٹی لگائی گئی جو 4-5 سے زیادہ نہیں تھے، لیکن کیونکہ وہ مسلح تھے اس لیے جہاں بھی کوئی حملے کیے جاتے تو وہ فائر کرتے تھے ہوائی۔ تو اس لحاظ سے اس زمانے میں بڑا خوف جو مخالفین پاکستان کے تھے کہ بلوچ ریجمنٹ آ گئی، حالانکہ وہ چند لوگ ہوتے تھے لیکن اس بہادری سے وہ بحفاظت ٹرینوں کو نکال کے لاتے تھے اس میں، تاکہ نقصان کم سے کم ہو۔ یہ بہت بڑا کیڈٹ ہے۔ اس طریقے سے سفر شروع میں انتہائی خوفناک رہا لیکن بعد میں نسبتاً محفوظ ہو گیا، نقصان جو ہے وہ کم ہوئے، تو ہم یہ بات نہیں بھول سکتے۔ تو وہ لوگ جو 3 دن بیٹھے رہے ڈبوں میں، جہاں جس میں گنجائش 25 مسافروں کی ہوتی تھی، وہاں 225 مسافر بیٹھے ہوتے تھے، ایک دوسرے کی گودوں میں سروں پہ سوار، اور کوئی لٹکے ہوئے مختلف قسم کے، اور کوئی خوراک نہ ملی، اس حالات میں سفر۔ لیکن جب پاکستان کے نزدیک پہنچے اور اس میں اٹاری سے واگا کی طرف، تو وہی لوگ جو بھوکے تھے، پیاسے تھے، اللہ نے قدرت دی اور وہ پاکستان زندہ باد کے پرجوش نعرے اور وہ کیفیت وہ بھلائی نہیں جا سکتی، اور لوگ خوش تھے کہ ہم ایسے جگہ آ گئے جہاں محفوظ ہیں، اور جیسے ٹرین رکی لوگ صدر ریز ہو گئے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو آج بھی ہمیں جو ایک حوصلہ عطا کرتی ہیں کہ لوگ خوش تھے کہ اب ہم محفوظ جگہ پہنچ گئے ہیں۔ تو وہ مشکلات سب جو راستے میں ہوئیں کہ سب اپنا سامان جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے بھائی اسٹیشن پہ والد صاحب تھے اور اس میں وہ سامان کے ساتھ کھڑے جو بھی چھوٹا موٹا سامان لا سکتے تھے، لیکن ٹرین چلنے لگی، ہمارے والد صاحب نے چیخ کے کہا میرے بھائی کو کہ آ جاؤ، سب سامان چھوڑ دو اور سوار ہو جاؤ۔ وہ بمشکل چلتی ٹرین میں سوار ہوئے۔ تو وہ سب چیزیں، تو ہمیں اس کا افسوس نہیں کہ چیزیں چلی گئیں، یہ تو آنی جانی شے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بہت کچھ دیا، لیکن یہاں ٹرین رکی ملتان میں، تو اس لحاظ سے کہ اس علاقے سے وہ ٹرینیں آئیں، یہاں کچھ روکی گئیں، اور ٹرین اسٹیشن پر کینٹ کے سامنے جو ہے چابوڑ والا کا علاقہ ہے، اس وقت کھلا میدان تھا جہاں آج کل ایک ہوٹل السنا کے نام سے موجود ہے، وہاں مہاجر کیمپ قائم تھا۔ ہم نے کئی ہفتے مہاجر کیمپ میں گزارے، لوگ بھوکے پیاسے اور تمام ضروری سہولتوں سے محروم تھے، لیکن ایک جذبہ ان کے سامنے تھا۔ مقامی لوگ جو ہے ان کی مدد کے لیے خوراک یہ چیزیں لے کر آئے، اور وہ اس طرح ہم نے بہت عرصہ گزارا، اور یہاں کے ہندو محفوظ ہو کے گئے، انہیں نقصان نہیں پہنچا۔ اور اس لحاظ سے جب وہ چلے گئے تو اس وقت جو ہے پھر کہا گیا کہ جو مکان کوئی خالی ہیں مہاجروں کا، کہا گیا کہ آپ وہاں اس میں رہیں اندرون شہر بورڈ گیٹ، ہم بورڈ گیٹ کے علاقے میں، یا جو بھی بعض لوگ پاک گیٹ کو، ادھر جو ہندو اکثریت کے علاقے تھے وہاں چلے گئے۔ لیکن ہمیں خوشی تھی کہ ہم ایک آزاد ملک میں آ گئے۔ میں نے کبھی بھی اپنے بزرگوں سے، اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے یا اور لوگوں سے یہ نہیں سنا کہ ملک کے خلاف کوئی بات کی ہو۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم خوش ہیں، اور یہ چیزیں چھن گئیں۔ مثلاً انڈیا میں ہمارا گھر متوسط درجے کے ہم لوگ تھے، ملازمت پیشہ بھی تھے سب، اس میں وہاں بجلی بھی تھی، پکے مکان بھی تھے، لیکن ملتان میں مجھے یاد ہے کہ ابتدائی جو 10 سال ہیں ہم نے بغیر
جو ہے بجلی کے گزارے. گھر ہم چراغوں میں اور لالٹینوں کی روشنی میں پڑھتے تھے. اس میں اور ٹاٹ والے اسکولوں میں، سرکاری اسکولوں میں، ایم بی پرائمری اسکول میں ہم پڑھتے تھے، لیکن ہمارے ذہن میں کبھی بھی یہ تصور نہیں تھا کہ یہ چیزیں تھیں اپنی. اور ہم نے وہ مشکلات کے وقت جب راشن پہ چیزیں ملتی تھیں اور گنتی کی چیزیں ملتی تھیں، لمبی لمبی ڈپوؤں پہ لائن لگی ہوتی تھی، راشن کارڈ بنے ہوتے تھے، وہ چیزیں ہمیں یاد ہیں. تو اس وقت جو ہے ہم نے گزارا، لیکن یہ ہے کہ وہ وقت گزر گیا. اور خدا کا شکر ہے کہ ہم ایسے وطن میں ہیں جہاں ہم اپنے نظریات کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں. ہمارا وہ نظریہ جو ہے ہر دور میں صحیح رہا، دو قومی نظریہ. تو یہ چیزیں جب بیٹھتے ہیں بچوں کو، بچے پوچھتے ہیں، یا میں تو ظاہر ہے کہ بنیادی طور پر ایک استاد ہوں، تو اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں تو ذہن میں وہ سب فلموں کی طرح چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کا اختتام اسی پہ ہوتا ہے کہ لیڈرشپ بہت اچھی تھی، انہوں نے قربانیاں دیں. اور آج ہم جو ہے اس میں آزادی کی فضا میں سانس لے رہے ہیں، تو یہ سب اسی نظریے کی بدولت ہے جسے ہم نظریہ پاکستان کہیں یا اسلام کا نظریہ کہیں، دو قومی نظریہ کہیں، کچھ بھی کہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کی بدولت جو ہے آج ہم ایک آزاد پاکستان میں جس کا مقام اور پہچان ہے، اس میں ہم سانس لے رہے ہیں. جی سر، آپ نے جو ہے وہ کافی تفصیلی بتایا. اچھا یہ بتائیے، آپ کا ایک تو آپ نے یہ واقعہ سنا دیا، لیکن اس کے بعد آپ کی بڑی خدمات ہیں. آپ کے فاطمہ جناح سے ملاقات ہے، اس کے علاوہ آپ نے قائد اعظم کے حوالے سے جو ہے وہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، تحریک پاکستان پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں. آپ کا یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اس حوالے سے بتائیے گا. جی، اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جس ماحول میں پرورش پائی ہم نے، جو کچھ ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا. میرا تعلق اس خاندان سے تھا جس میں سبھی لوگ 100% پڑھے لکھے ہوتے تھے، اور اس لحاظ سے جو ہے ایک تاریخ. اور ہمارے انڈیا میں ہمارے ہاں بے شمار کتابیں اور ہاتھ کی لکھی کتابیں موجود تھیں. ہمیں افسوس یہ ہے کہ وہ سب چیزیں جو ہے، مجھے افسوس یہ ہے کہ وہ سب یہاں نہیں آ سکی، وہ کتابیں، وہ چیزیں، وہ علمی سرمایہ نہیں آیا. لیکن یہ ہے کہ ہم نے پھر سب کچھ جو ہے سیکھا. تو اب میں نے کیونکہ کالج میں لیکچر کے طور پہ آغاز کیا، تو بنیادی طور پہ سیاسیات اور تاریخ میرا مضمون رہے اس میں. تو اسی میں جو ہے پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور پھر یہی پیشہ اختیار کیا. تو جو کچھ لکھا وہ میرے تحریر کا مقصد بنے طور پہ پاکستان ہے. اس میں پاکستان کی تاریخ ہے، پاکستان کی تاریخ ہے، پاکستان جو ہے اس کا مختلف جو شعبے ہیں وہ سارے اسی پر میں نے جو ہے کام کیا. اور قائد اعظم پر، اقبال پر، نظریہ پاکستان پر تو میری ٹیکسٹ بکس بھی رہیں جو ایف اے بی اے میں پڑھائی جاتی رہیں. تو 1 درجن کے قریب میری ٹیکسٹ بکس ہیں جو ایف اے بی اے اور یونیورسٹی لیول پہ پڑھائی جاتی رہی ہیں. لیکن جو ہماری تحقیقی بک ہیں اس میں پاکستان سے متعلق تھیں، اور اقبال اور قائد اعظم سے متعلق، اور انہی شخصیات بھی جنہوں نے پاکستان میں اہم کردار ادا کیا. تو اس میں مثلا اقبال کی سیاسی بصیرت، اقبال اور جد و جہد آزادی، قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے، اور پاکستان کی جو ہے سیاسی تاریخ، نظریاتی تاریخ، پاکستان کی تحریک کے 100 اہم کردار، اس نوعیت کی جو ہے 1 درجن سے زیادہ کتابیں میں نے اب تک میں لکھی ہیں. اور اخبارات میں اور جرائد میں 1000 سے زیادہ مضمون پاکستان سے متعلق میرے شائع ہوئے. تو میرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو، نوجوانوں کو یہ پیغام پہنچے، وہ دیکھیں کہ ہماری تاریخ کیا ہے، کون لوگ اس میں کردار ادا کیا. تو اسی کے لیے اب تک ہم کام کر رہے ہیں.